السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بڑی بابرکت مہینہ ہے، خوبیوں سے، اچھائیوں سے، خیر و برکات سے پر ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، رمضان ہو اور دیگر مہینے میں جو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو بڑی فضیلت ہے اس عمل کا، اس عبادت کا۔ ان فضیلتوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ اس روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو روزہ کی وجہ سے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی امید سے رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو۔ تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود روزے کا ثواب دیتا ہے۔ تمام عبادتیں جو دوسری عبادتیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے ثواب متعین ہے کہ اتنا سے اتنا درجہ انسان پائے گا، لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آئی تو روزے کے سلسلے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ہر عمل کا بدلہ اس کے ہی لیے ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جو معیار مقرر کی گئی ہے کہ انسان کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اور اس سے زیادہ جس کی نیت صحیح ہو۔ لیکن رمضان کے بارے میں کہا کہ اس کے روزے کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور بندے کی نیت ہی جانتی ہے کہ انسان جیسی نیت ہوگی، جیسا خلوص ہوگا اور جس جذبے کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ بے شمار اس کو اجر و ثواب عنایت کرے گا۔ اس لیے یہ روزے کی دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے اور اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ کتنا دیتا ہے اب یہ بندے اور اللہ کے اوپر ہے۔ جیسے بندے کی نیت اور اس کا اخلاص ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا۔ تیسری خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے والے لوگ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ رمضان میں جو روزے رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب جائیں گے تو ایک خاص دروازہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس میں صرف اور صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے۔ جو روزہ رکھتے تھے، رمضان کے روزے کے پابند تھے، صرف وہی لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور یہ ان کا خصوصی اعزاز ان کے لیے ہوگا اور مقام اور مرتبہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی قدر کے لیے یہ خصوصی دروازہ ان کو عنایت کریں گے، اور یہ یقیناً شرف کی بات ہوگی قیامت کے دن۔ ایسے ہی رمضان کے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو روزے کی وجہ سے بو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو عزیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز اور پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس کی جو مکروہ اثرات اور جو اس کے رائحے زبان سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت عزیز ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سنے ہوں گے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، قرآن پڑھنے والوں کے حق میں اور روزہ رکھنے والوں کے حق میں۔ تو روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ قیامت کے دن کے لیے سامان اور اسباب تیار کر کے رکھیں، اس کے لیے مکمل تیاری کر کے رکھیں، اور یہ روزہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی تیاری ہے کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں یہ عبادت بھی سفارش کرے گی۔ ایسے ہی چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 طریقے کی دعا ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، وہ دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ ایسے ہی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ الصیام جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس معنی میں؟ ڈھال اس معنی میں کہ یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ڈھال اس معنی میں کہ یہ روزہ جہنم کی آگ سے آڑ بنے گی انسان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایسے ہی روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ رکھی ہیں۔ ایک وہ خوشی جب وہ افطار کرتا ہے،
اور ایک وہ خوشی جب رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو حاصل ہوگی۔ تو یہ روزے کی وجہ سے اس کی برکت ہے، اور روزے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو ایسے انسان کو دو خوشیاں ملنے والی ہیں۔ ایک تو افطار کے وقت کے چہرے چمک جاتے ہیں، اس میں تازگی آ جاتی ہے، انسان کے چہرے ہمارے خوشی کے لہلہانے لگتے ہیں، اور قیامت کے دن جب رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش کر دے گا جو دنیا میں اس کے لیے روزہ رکھا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، روزے کے یہ فضائل تھے جو ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور ان فضائل کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس روزے کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ اس میں عام خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اس روزے کا، اور اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان ساری برکتوں اور فضیلتوں کو ہم اور آپ اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔